پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس سارے پورے سین کو دیکھیں تو یہ آپ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک خاموش انقلاب اس ملک میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے، اور وہ انقلاب کون سی کیڈر لے کے آ رہا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو 90s میں اور اس سے پہلے سیاست کرتی آئی ہیں، ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو آدمی سب سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لے کے آیا اس سارے ٹائم پیریڈ میں پاکستان کی ہسٹری میں، وہ تین بڑے ایونٹ ہیں جن کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ ایک 1966 کا ایونٹ ہے جب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ان کے ارد گرد پاکستان کی عوام اکٹھی ہو گئی، اور وہ اس لیے اکٹھی ہوئی کہ انہوں نے آپ کو یہ شاید اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ انہوں نے کیبنٹ سے ریزائن کیا تھا، ایوب خان کی کیبنٹ سے ریزائن کیا تھا، اس بات کو بنیاد بنا کے کہ ہم 1965 کی جنگ جیت گئے جو ہم ٹیبل میں جا کے بعد میں ہار گئے تھے۔ ایوب خان کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک بات لوگوں تک پہنچائی، اور آپ اس بات کو آپ نے ان سملیرٹیز کو دیکھنا ہے کہ جب ایوب خان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو بعد نکلے تو عوام نے ان کو دیوانہ وار محبت کی، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے سحر میں مبتلا ہو گئے کہ ہر جگہ پہ جہاں وہ جاتے تھے، لاہور میں جب وہ پہنچے، جب یہ ساری اس سارے پروسیس کے بعد یہ جو اپنی کیمپیننگ کے بعد وہ لاہور پہنچے تو اتنا بڑا کراؤڈ تھا کہ لوگ اس وقت کے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ وہ یعنی پاکستان کی تاریخ اس وقت کی جو پاسٹ تھی اس میں پہلی دفعہ کوئی شخص تھا جس کے پیچھے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے۔ اور اس کے بعد ایک اور ایسا ہی ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس جب آئیں تو لاہور ایئرپورٹ پہ جو فقید المثال استقبال ہو، اس کی ویژول بھی دیکھی ہوں گی آپ نے، کچھ انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہیں۔ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ لوگوں کا جمع غفیر اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کو ویلکم کر رہا تھا۔ تو اس وقت بھی جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کس کے خلاف تھی؟ پاکستان کی سپر پاورز جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وقت وہ اس کی حمایت میں نہیں تھی، لیکن پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ محترمہ کی حمایت میں تھے، اور اس کے بعد آپ نے بعد میں دیکھا کہ 2 دفعہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم بھی بنی۔ اور اب جو تیسرا ایپیسوڈ ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، 2011 کا جلسہ لاہور کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا، یعنی جس طرح سے ان 2 لیڈروں کے پیچھے پاکستان کی عوام نکلی، اس کے بعد جو بڑی تعداد میں پاکستان کے ریسنٹ پاسٹ ہسٹری میں لوگ اگر کسی شخص کے ارد گرد یا کسی شخص کی محبت میں سحر میں مبتلا ہوئے وہ عمران خان صاحب ہے۔ یہ میں سٹوری اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ علم ہو کہ اس وقت بھی جب عمران خان صاحب کو اس کے بعد جب آپریشن رجیم چینج کے بعد ہٹایا گیا تو اس وقت بھی جو ایپیسوڈ ہوئے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اب پاپولر لیڈر جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ملک کی، اور ان پاپولر لیڈروں میں پاکستان کی ہسٹری میں یہی 3 ایونٹ ہیں جن کو آپ اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ 3 لوگ تھے جن لوگوں کے پیچھے عوام اکٹھی ہوئی، اور پھر انہی لوگوں کو عوام نے اپنا لیڈر چنا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک صرف لیڈرشپ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک پاکستان کا وہ طبقہ جو، کیونکہ جب پرانے جن 2 لیڈروں کی میں نے آپ کو بات کی اس وقت پاکستان کے اندر ایجوکیشن کا جو صورتحال تھی وہ اس لیول کی نہیں تھی جو آج ہے۔ آج پاکستان میں اتنی بڑی یونیورسٹیز موجود ہیں، ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک یونیورسٹی میں 4 5 ہزار 20 ہزار، اور کچھ یونیورسٹی میں 30-35 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ اور وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور جتنی بھی یونیورسٹیز کے اندر یہ جو ایک کیڈر بڑا ہو رہا ہے یہ سارے نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان جو ہے وہ عمران خان کو اپنا لیڈر مان چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ہے اس ملک کی تبدیلی کو جو لا سکتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب ہم کیلکولیٹ کر کے آج کے دن کو دیکھتے ہیں تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں حقیقی آزادی جو ہے وہ دلواؤں گا۔ اب آزادی جو ہے وہ بڑا ایک زبردست جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا استعارہ ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ آزاد فضائیں جب آپ کی ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے پاک ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں نے جو آزادی لی اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ پاکستان کے اندر جو حقیقی آزادی کا کنسیپٹ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، وہ یہ کنسیپٹ ہے
کہ جہاں آپ حکمران جو ہے اگر آپ حکمران بنانا چاہیں کسی کو تو وہ پاکستان کی لوگوں کے اوپر پاکستان کی عوام جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ اتنی امپاورڈ ہو کہ وہ اپنے حکمران چنے اور وہی اپنے حکمرانوں کو ہٹائے. وہ جس کو اپنے اوپر گورن کرنے کے لیے چوز کرے اور وہی اس کے حکمران ہو اور وہی جب ان سے ناخوش ہو عوام ناخوش ہو تو وہ اپنے حکمرانوں کو اپنے اوپر سے جو ہیں وہ ان کو ہٹانے کے لیے عوام جو اب الٹیمیٹ پاور جو ہے عوام کو ہونا چاہیے. یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس کے نعرے تو بہت سارے لیڈروں نے لگائے. نواز شریف نے بھی ووٹ کو عزت دو کی بات کی. ایک پوری گیم آپ کے سامنے جو پوری ہسٹری جو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے. لیکن آج جو پاکستان کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے جس کو یعنی پاکستان کے جو لوگ اور نوجوان اس نعرے کی طرف جو اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقی آزادی یہ دلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو طاقتور کروں, پاکستان کی عوام طاقتور ہو, پاکستان کا نوجوان طاقتور ہو, پاکستان کے ووٹ کے اندر واقعی اس ووٹ کی طاقت ہونی چاہیے. نہ کہ جس طرح سے 2 ایپیسوڈ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل ایک ایپیسوڈ ہوا پاکستان کی آپ نے جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے پنجاب کا, وہاں پہ کس طریقے سے عوامی ووٹوں سے منتخب وزیر اعلیٰ کو کس طریقے سے ہٹانے کی ایک کوشش کی گئی. اور یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہٹ درمی کی جاتی ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو چاہیں گے ہم کر لیں گے, ہم 2-4 نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہم ہی ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں اور ہم جسے چاہیں گے رکھیں گے اور جسے چاہیں گے ہٹائیں گے. یہ جو جنگ ہے اس جنگ کے خلاف عمران خان ہے. اور عمران خان کو جب ہٹایا گیا تو اس وقت بھی آپ کے سامنے ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو 155 سیٹیں جیت کے آئی تھی اور وہ سب سے زیادہ طاقت رکھتی تھی, اس کو اس جماعت سے ریپلیس کیا گیا جس کی 79 سیٹیں تھیں. تو یہ جو زبردستی کا پاکستان کے اندر قانون ہے, پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر انہوں نے پورا میڈیا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیا. پاکستان کی عمران خان کے حق میں ابھی 1 سے 2 چینل آپ کو نہیں ملیں گے, پورا میڈیا ان کے ساتھ ہے, پوری انٹیلیجنسیا ان کے ساتھ ہے, پورے اوپینین میکر ان کے ساتھ ہیں, کالم نگار ان کے ساتھ ہیں, ٹی وی ہوسٹ ان کے ساتھ ہیں. لیکن دوسری طرف پہ پاکستان کے یہ جو نوجوان ہیں, یہ جو پاکستان کی نئی نسل ہے, یہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ نئی نسل ان تمام جو اوپینین میکر ہیں ان سب کے اوپر بھاری اس لیے پڑ گئی ہے کہ یہ موبائل فون کے تھرو, یہ اپنے ٹویٹس کے تھرو, یہ فیس بک سٹیٹس کے تھرو, پوسٹ کے تھرو یہ اپنی اویئرنیس جو ہے وہ نچلے لیول تک پہنچا رہے ہیں. اور یہی نوجوان جو ہے وہ اس ملک کا مستقبل ہے. اور آپ لوگ جو اس ملک کا مستقبل ہیں, اگر اسی طرح سے آپ نے یہ جنگ لڑی تو یہ انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جو بات ہے وہ بھی اچیو ہو جائے گی. ابھی آپ سمجھیں اس کو کہ حقیقی آزادی جو عمران خان چاہتے ہیں کہ میں ان کو پریشرائز کروں گا پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور KPK کی اسمبلی کو ڈیزالو کر کے, لیکن عمران خان کا جو مخالف دشمن ہے اس کے کوئی نافذ نہیں ہے, کوئی اقدار نہیں ہے. وہ یہ کہیں گے کہ ہم عبوری حکومتیں جو لے کے آئیں گے وہ اپنی مرضی سے لے کے آئیں گے اور وہ عبوری حکومتوں کا ہم خود کنٹرول کریں گے اور پھر ان کے اوپر سپریس کر کے ان لوگوں کو ہم اتنا دبائیں گے, اتنا ان کے اوپر ظلم و ستم کریں گے کہ یہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ظلم و ستم کے آگے ڈھیر ہو جائیں گے اور یہ جنگ اور حقیقی آزادی کے جو آرگومنٹس ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ عمران خان کے مخالف یہ سوچ رہے ہیں. اب یہاں پہ عمران خان کس کے اوپر ساری تگودو کر رہا ہے, وہ آپ لوگوں کے اوپر کر رہا ہے. وہ پاکستان کے عام لوگوں کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر, بزرگوں کے اوپر جو آج عمران خان کا میسج لے کے گلی گلی محلے محلے میں پہنچ چکے ہیں. اب یہ جنگ جو ہے وہ الٹیمیٹ جنگ جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا, اگر یہ جنگ آپ جیت گئے تو پھر پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں, جیسے ہم سنتے آئے ہیں, وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور آپ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں ہمیشہ بہتر فیصلہ کریں گے. جو حکمران ان کو ڈیلیور کرے گا اس کو اوپر لے کے آئیں گے, اور جو حکمران ان کو ڈیلیور نہیں کرے گا اور جو سیاستدان ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اس کو اپنے ووٹ کی طاقت سے ہٹائیں گے. اور یہ جنگ جو ہے یہ ووٹ کی طاقت کی جنگ ہے, ووٹ کو حقیقی معنوں میں عزت دینے کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں اگر یہ جنگ جیتنی ہے تو آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. اور آپ جب عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو مجھے یہ یقین ہے کہ عمران خان یہ جنگ جیت جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.